بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی، کل ہم نے اسماء منصوبہ میں سے چند ایک اسم پڑھے اور اس کے بعد پھر اسماء مجرورہ جو ہیں دو وہ ہم نے پڑھے۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ ذریعہ آپ ہی بتائیں کہ اسماء منصوبہ جو ہیں 12 کون کون سے ہیں، ذرا اختصار کے ساتھ صرف ان کے نام بتا دیں۔ سر اسماء منصوبہ جی سر مفعول بھی ہی، ہاں، مفعول فی، حال تمیز مستثنی، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، افعال ناقصہ کی خبر، ہاں، لائے نفی جنس کا اسم ہوں۔ سر، اور مفعول لاہو۔ مفعول لاہ نہیں ہوتا ہے، مفعول لہو۔ مفعول لہو اصطلاحات کے جو نام ہوتے ہیں اس کے اندر غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ جی سر۔ مفاعل خمسہ 5 مفعول ہیں، مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول معاہ اور مفعول فیہ، اور اس کے بعد پھر حال تمیز مستثنا، اور آخر میں آ کر یہ 4 چیزیں۔ چلیں برا جی، علم علی آپ بتائیے، یہی جو اسماء منصوبہ ہے 12، ان کے نام بتا دیں ایک دفعہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، اسماء منصوبہ 12 ہے، مفعول بھی، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول مطلق، مفعول لہو، تمیز، کیا تمیز تمیز نہیں ہوتا ہے، تمیز ہوتا ہے، تمیز، تمیز، حال حروف تمیز۔ مشبہ، جی، حال مستثنی، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، افعال ناقصہ کی خبر، لائے نفی جنس کا اسم، اور ما والا مشابہ با لیسا کی خبر۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی آگے نور ہیرا، آپ بتائیے مجرورات کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ السلام علیکم سر، میری کچھ پچھلی کلاسز چھٹی ہوئی ہیں، وہ ابھی تک میں نے کمپلیٹ نہیں کی، تو ساتھ ساتھ مجھے یاد کمپلیٹ کر نہیں ہے لیا ٹھیک کریں ہے۔ نا۔ جی چلیں سر، بارہ، وہ روٹین ٹف ہوئی ہے تو انشاءاللہ جلدی کروں گی۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شاید ہمارا یہ آخری لیسن ہوگا، چند ایک چیزیں ہم انشاءاللہ اس کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھے تھے اسماء مرفوعہ، یعنی وہ اسم جو کہ مرفوع ہوتے ہیں، اور وہ 8 تھے۔ اس کے بعد ہم نے اسماء منصوبہ پڑھے کہ وہ اسماء جو منصوب ہوتے ہیں اور وہ ٹوٹل 12 ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے اسماء مجرورہ، یعنی وہ اسماء جو مجرور ہوتے ہیں وہ پڑھے، اور یہ 2 ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ اسماء ایسے ہیں جن کا اعراب ما قبل کے تابع ہوتا ہے، ما قبل کے تابع ہوتا ہے، یعنی ان کا وہی اعراب ہوگا جو ان سے پہلے ان کے متبوع کا ہوگا۔ تو ایک تابع ہوتا ہے، تابع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنے والا، بات ماننے والا، پیچھے آنے والا، اور جس کی پیروی کی جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کے پیچھے آیا جائے، اس کو کہتے ہیں متبوع۔ اور تابع، تابع کا وہی تابعہ، یتبع، طبعا فہو تابع، پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا، پیچھے آنے والا۔ تابع جو ہے یہ واحد ہے، اور توابع اس کی جمع ہے۔ تابع واحد ہے اور توابع اس کی جمع ہے۔ تو یہ ٹوٹل 5 اسماء ہیں جن کو تابع کہا جاتا ہے۔
اور جو ان سے پہلے ہوگا یعنی جس کے یہ تابع ہوں گے ان کو متبوع کہا جائے گا۔ ان میں سے ایک صفت ہے، تاکید ہے، بدل ہے، عطف بحرف ہے اور عطف بیان ہے۔ یہ ٹوٹل 5 اسماء ہے۔ ان پانچوں کے پانچوں اسماء کو تابع کہا جاتا ہے، اور یہ جس کی پیروی کریں یا جس کے تابع بن کر آئیں ان کو متبوع کہا جاتا ہے۔ جیسے قال رجل مؤمن، ایک مومن آدمی نے کہا، تو اس میں جو رجل ہے یہ متبوع ہے اور مؤمن جو ہے یہ اس کا تابع ہے۔ لیکن یہ چونکہ صفت کی اقسام ہے تو پھر ان میں سے ہر ایک جو متبوع ہوگا، اگر موصوف صفت اس کا تعلق ہے تو وہ موصوف صفت کہلائے گا، اور اگر بدل کی ترکیب ہے تو پھر متبوع کو مبدل منہ اور تابع کو بدل کہیں گے، اور عطف کا معاملہ ہے تو متبوع کو معطوف علیہ اور تابع کو معطوف کہیں گے۔ تو تابع وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے متبوع کا ہی اعراب اپنے اوپر لیتا ہے۔ جو اعراب متبوع کا ہوگا وہی اعراب تابع کا ہوگا۔ یعنی متبوع جو ہے اگر متبوع پر زبر ہے تو تابع پر بھی زبر ہوگی، متبوع پر پیش ہے تو تابع پر بھی پیش ہوگی، متبوع پر زیر ہے تو تابع پر بھی زیر ہی ہوگی۔ تو تابع کا مطلب یہی ہے نا کہ جب وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے، اس کی پیروی کر رہا ہے، تو اس کا اعراب بھی وہی ہوگا جو متبوع کا اعراب ہے۔ اور تابع ایک ہوتا ہے، توابع یہ اس کی جمع ہے، یعنی زیادہ تابع۔ اب آپ کتاب کے اوپر نظر دوڑائیں، توابع، جی توابع، یہ توابع بلکہ توابع تابع کی جمع ہے۔ اس کی تابعون بھی جمع آتی ہے لیکن یہ جمع مکسر کی جمع ہے توابع، جس کا معنی ہے پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا، پیچھے آنے والا، یہ سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ پھر تابع سے مراد وہ کلمہ ہے جو اعراب میں، یعنی اعراب میں اپنے سے پہلے کلمے کا پیرو ہو، یعنی اس کی پیروی کرنے والا ہو۔ یعنی اگر پہلا کلمہ مرفوع ہو تو یہ بھی مرفوع ہو، وہ منصوب ہو تو یہ بھی منصوب ہو، وہ مجرور ہو تو یہ بھی مجرور ہو، اور وہ مجزوم ہو تو یہ بھی مجزوم ہو۔ یعنی اس کا جو متبوع ہے جس کی یہ پیروی کر رہا ہے، جو اعراب اس کا ہے وہی اعراب اس کا ہوگا۔ پہلے کلمہ کو متبوع اور دوسرے کلمہ کو تابع کہتے ہیں۔ پہلے کو متبوع کہتے ہیں اور دوسرے کو تابع کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال ہے، قال رجل مؤمن، مومن آدمی نے کہا۔ تو اس مثال میں رجل جو ہے متبوع ہے اور مؤمن اس کا تابع ہے۔ رجل قال فعل کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اس لیے اس کا تابع مؤمن بھی مرفوع ہے۔ توابع کی پھر آگے 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 صفت، نمبر 2 تاکید، نمبر 3 بدل، نمبر 4 عطف بحرف، اور نمبر 5 عطف بیان۔ تو یہ 5 جو ہیں تابع ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو تابع ہے وہ ہے صفت، اور جو دوسرا ہے وہ ہے تاکید۔ صفت اور تاکید۔ تو سب سے پہلے ہے صفت۔ صفت حالت یا کیفیت کو بیان کرتے ہیں، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور وہ بری بھی ہو سکتی ہے۔ کسی شخص کی اچھی کیفیت
یا اچھی صفت بھی ہو سکتی ہے، بری صفت بھی ہو سکتی ہے۔ تو صفت سے مراد وہ تابع ہے جو مطبوع کی ذات یا اس سے متعلق کا وصف، یعنی اس کی اچھی یا بری صفت بتائے۔ صفت کو نعت بھی کہتے ہیں، صفت کو نعت بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں نعت اور صفت دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں، اور جس کی اچھی یا بری صفت بیان کی جائے اسے موصوف یا منعوت کہتے ہیں۔ گویا کہ جو تابع ہے وہ تو صفت یا نعت کہلائے گا، لیکن جو مطبوع ہے وہ موصوف یا منعوت کہلائے گا۔ اس کو آپ موصوف بھی کہہ سکتے ہیں اور منعوت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب مثال ہے جاء الرجل العالم، عالم آدمی آیا، تو اب اس میں جاء فعل، الرجل یہ موصوف اور العالم یہ اس کی صفت، یا الرجل مطبوع العالم اس کا تابع۔ تو چونکہ یہاں ترکیب موصوف صفت کی ہے، لہذا تابع اور مطبوع تو چونکہ ایک عام لفظ ہے جو موصوف صفت کے لیے بھی آتا ہے، مبدل منہ بدل کے لیے بھی آتا ہے، معطوف علیہ معطوف کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں پر موصوف صفت کی ترکیب ہے، تو ہم کہیں گے کہ جاء الرجل العالم میں جاء فعل، الرجل موصوف اور العالم اس کی صفت۔ اسی طرح جاء الرجل العالم ابوہ، وہ آدمی آیا جس کا باپ عالم ہے، تو یہاں جو ہے مطبوع کی نہیں بلکہ مطبوع کے متعلق کی صفت بیان ہوئی ہے کہ آیا وہ آدمی جس کا باپ جو ہے وہ عالم ہے۔ تو اس میں جاء فعل، الرجل یہ موصوف اور العالم ابوہ یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس کی صفت بن جائے گا۔ اب آگے انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ پہلی مثال میں العالم لفظ جو ہے یہ والا یہ الرجل کا وصف بتلاتا ہے، یعنی اس نے براہ راست اپنے موصوف کی صفت بیان کی ہے، اور دوسری میں اس کے متعلق ابو کا وصف بتایا ہے، یعنی یہ دوسری مثال ہے اس میں العالم ابوہ یہ موصوف کا متعلق ہے، آدمی کا باپ ہے وہ گویا کہ اسی کا تعلق دار ہے، مگر ترکیب میں دونوں جگہ ہی الرجل کی صفت کہا جائے گا۔ اسے جب ترکیب کریں گے تو ترکیب میں دونوں جگہوں پر ہی الرجل کی ہی صفت بنے گا، تو الرجل یہ موصوف ہے اور العالم یہ صفت ہے۔ الرجل موصوف مرفوع ہے، اس لیے العالم صفت بھی مرفوع ہے، دونوں ہی مرفوع ہوں گے۔ جب موصوف جو ہے وہ مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہے۔ اس کے بعد پھر آگے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ پہلی قسم کو صفت حقیقی اور دوسری کو صفت سببی کہتے ہیں، یعنی جو پہلی قسم ہے جیسے جاء الرجل العالم، موصوف کی صفت جب بیان کی جا رہی ہو براہ راست تو اس کو صفت حقیقی کہتے ہیں، یعنی حقیقی طور پر وہ اس کی صفت بیان ہو رہی ہے، اور دوسری سببی ہے، اس میں موصوف نہیں بلکہ موصوف کے متعلق کی صفت ہوتی ہے، موصوف نہیں بلکہ موصوف کے متعلق کی، اور اس کو صفت سببی کہتے ہیں، صفت سببی۔ تو صفت حقیقی جو ہے وہ اعراب کے اندر، تذکیر و تانیث کے اندر، تعریف و تنکیر کے اندر اور افراد و تثنیہ جمع میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے، یعنی کہ ان سب چیزوں میں اس نے اپنے مطبوع کے تابع ہونا ہے۔ تو صفت حقیقی میں ایک تو صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کی اعراب میں تابع ہوگی، یعنی جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا ہوگا۔ دوسرا ہے تذکیر و تانیث میں بھی اس کی تابع ہوگی، اگر موصوف جو ہے وہ مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی، اگر موصوف جو ہے وہ مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آئے گی، جیسے جاء رجل عالم،
اب اس میں راجلون بھی مذکر ہے اور عالمون اس کی صفت مذکر ہے، لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ جاءت امراتن عالمتن، پھر عالمتن آئے گا، کیونکہ جب موصوف مؤنث بن جائے تو پھر صفت بھی اس کی مؤنث آ جاتی ہے، جاءت امراتن عالمتن، پھر عالمتن آئے گا۔ دوسری کہتے ہیں جی تعریف و تنکیر، یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں بھی صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کے تابع ہوگی۔ اگر تو موصوف جو ہے وہ معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اور اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ دونوں معرفہ اور نکرہ ہونے میں دونوں ہی برابر ہوں گے۔ مثلا جاء رجل عالم، اب یہاں پر دونوں نکرہ ہیں، اور اگر الرجل اس کو معرفہ کر دیا جائے تو العالم اس کی صفت جو ہے وہ بھی معرفہ ہی ہوگی، جیسے جاء الرجل العالم۔ اور تیسری چیز جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ افراد یعنی مفرد، تثنیہ اور جمع میں، تو مفرد، تثنیہ اور جمع میں بھی صفت اپنے موصوف کے تابع ہوگی۔ اگر موصوف مفرد ہے تو صفت مفرد آئے گی، موصوف تثنیہ ہے تو صفت تثنیہ آئے گی، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہی آئے گی۔ جیسے جاء رجل عالم، اب اس میں رجل جو ہے وہ واحد ہے تو اس کی صفت جو ہے وہ عالم، وہ بھی واحد ہی آ گئی، تثنیہ لانے کی یا جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر موصوف جو ہے وہ تثنیہ ہو جائے، جیسے جاء رجلان، تو پھر عالم نہیں آئے گا بلکہ جاء رجلان عالمان، جاء رجلان عالمان۔ اور اگر وہ جمع آ جائے تو پھر جاء الرجال عالمون، جاء رجال عالمون، الرجال نہیں ہوگا۔ نقرہ لائیں گے تو پھر جاء رجال عالمون، اور اگر معرفہ لائیں گے تو پھر جاء الرجال العالمون۔ گویا کہ واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے بھی موصوف صفت دونوں جو ہیں وہ متفق ہوں گے۔ لیکن جو دوسری قسم ہے جس کو صفت سببی کہا گیا ہے، جیسے جاء رجل عالم، جبکہ صفت سببی کا صرف اعراب اور تعریف و تنکیر میں مطبوع کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی صفت حقیقی میں 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، اعراب میں، تذکیر و تانیث میں، معرفہ اور نکرہ میں، اور افراد تثنیہ جمع میں۔ جبکہ صفت سببی کے اندر، یعنی جب موصوف کے متعلق کی صفت بیان کی جا رہی ہو تو اس میں 2 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، ایک اعراب کے اندر مطابقت ضروری ہے اور دوسرا معرفہ اور نکرہ کے اندر۔ جیسے جاءت المرأۃ العالم زوجها، عورت وہ آئی جس کا شوہر جو ہے وہ عالم ہے، تو اب المرأۃ جو ہے یہ تو مؤنث ہے لیکن العالم یہ مذکر ہے، تو یہاں پر گویا کہ مذکر مؤنث میں مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، معرفہ اور نکرہ میں مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو المرأۃ چونکہ معرفہ ہے، اس پہ الف لام آیا ہوا ہے، لہذا العالم یہ بھی معرفہ ہی ہوگا۔ لیکن مذکر مؤنث یا واحد تثنیہ جمع یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ صفت جو ہے یہ جو اس کا متعلق ہے اس کے مطابق آئے گی۔ اب زوج چونکہ مذکر تھا لہذا العالم جو ہے وہ بھی مذکر ہی آیا، اگرچہ صفت تو متعلق کی بیان کی جا رہی ہے لیکن ترکیب کے اندر جو موصوف ہے وہ وہی پہلا ہی کلمہ ہوگا جس کے بعد صفت آ رہی ہے۔ وہ عورت آئی جس کا شوہر عالم ہے، اس میں المرأۃ موصوف ہے اور العالم یہ صفت سببی ہے۔ تو گویا کہ ہم نے صفت کے اندر یہ بات پڑھی کہ صفت کسی بھی شخص کی یا کسی بھی چیز کی اچھی یا بری حالت کو بیان کرنے کا نام ہوتا ہے، اور اس کو نعت بھی کہتے ہیں، اور جو مطبوع ہوتا ہے اس کو کہیں گے موصوف یا منعوت۔ اور پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ براہ راست موصوف کی صفت بیان کی جائے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ موصوف کی صفت بیان کرنے کی بجائے موصوف کے متعلق کی جو صفت ہے وہ بیان کی جائے۔ تو جب موصوف کی
صفت بیان ہوتی ہے تو اس کو صفت حقیقی کہتے ہیں، اور جب موصوف کے متعلق کی صفت بیان ہوتی ہے تو اس کو صفت سببی کہتے ہیں۔ تو جو پہلے صفت حقیقی بیان ہوئی ہے اس میں 4 چیزوں کے اندر مطابقت ضروری ہے اعراب کے اندر، یعنی دونوں کا اعراب ایک ہوگا، جو موصوف کا اعراب ہے وہی صفت کا ہے، مذکر مؤنث کے اندر، معرفہ اور نقرہ ہونے کے اندر، اور واحد تثنیہ اور جمع ہونے کے اندر۔ جبکہ جو دوسری صفت ہے اس کو صفت سببی کہتے ہیں، اور اس میں 2 چیزوں کے اندر مطابقت ضروری ہوتی ہے، ایک تو معرفہ اور نقرہ میں اور دوسرا اعراب میں۔ تو تثنیہ، واحد تثنیہ جمع ہونے میں یا مذکر اور مؤنث ہونے میں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ جی میرا خیال آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ یہ تابع کا بیان تو لمبا ہے، تاکید ہے، اس کے بعد پھر بدل ہے، پھر آگے عطف بحرف ہے، پھر عطف بیان ہے، تو سارے کو پڑھنا مختصر وقت کے اندر یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو آپ لوگ بتائیں، آپ جی عرفان صاحب جاگ رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں؟ ہاں جی، اپنی موجودگی کا ثبوت دیں سب لوگ۔ جی سر السلام جاگ علیکم۔ رہے ہیں۔ عرفان صاحب کی آواز پھر بھی نہیں آئی ہے، عرفان قیوم۔ تو کل آپ میں سے کسی ایک کی شاید کوئی پریزنٹیشن بھی رہتی تھی، کوئی رہتی ہے آپ کی کلاس کی؟ سر میری ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، نورہرا آپ کی بھی سر ہوگی ہے؟ جی سر سر میری میری بھی ہو، ہاں، سر میں نے اپلوڈ نہیں کی تھی LMS پہ، تو اس کا کوئی دوبارہ اپڈیٹ ہوگا؟ اب یہی ہے کہ آپ مجھے بھیج دیں اور آپ ادھر ہی پیش کر سر دیں۔ آپ کو بھیج دی تھی، واٹس ایپ پہ بھیج دی تھی میں نے، اور پیش بھی کر دی تھی، پریزنٹ کر دی تھی۔ پریزنٹیشن کر دی تھی، صرف اپلوڈ نہیں ہوئی ہے، جی اس صرف کا کوئی مسئلہ اپلوڈ نہیں نہیں ہے، ہوئی۔ اگر اپلوڈنگ نہیں ہوئی ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے کوئی خاص۔ ٹھیک ہے سر۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ تو ہمارے آج کے لیسن سے متعلق کسی قسم کا کوئی کویشچن، کوئی سوال؟ سر لیسن سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن پیپر کے بارے میں کچھ تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ کس طرح آئے گا، مجھے مشکل لگ رہی ہے عربک۔ پیپر تو مشکل نہیں ہوگا اگر آپ نے ایک دفعہ ریوائز کر لیا سارا۔ پیپر کے بارے میں ابھی ہماری مشاورت جاری ہے کہ ہم نے وہ کس پیٹرن پہ لینا ہے، تو آپ لوگوں کا پیپر انشاءاللہ ہم مجرورات کے آخر تک ہی لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بے کو چلیں، جی آج کے ٹھیک سر۔ لیسن کو شامل نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا پیٹرن کیا ہوگا ابھی تک کچھ واضح نہیں ہے۔ وہ جی ٹھیک سر، انشاءاللہ گروپ کے اندر جو ہے نا شیئر کر دیا جائے گا، جو بھی ہم پیٹرن جس پر متفق ہوتے ہیں وہ شیئر کر دیں گے۔ پہلی بات اس میں 1-2 باتیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پیپر ہوگا کتنے سلیبس میں سے، یہ بھی طے کرنا ہے ہم نے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا پیٹرن کیا ہے، دونوں چیزیں طے کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ 1-2 دن تک طے کر کے بتا دیتے ہیں، باقی آپ لوگ اپنی تیاری جاری رکھیں۔ نیکسٹ ویک پورا جو ہے وہ آپ لوگوں کو شاید تیاری کے لیے انہوں نے دے دیا ہے۔ جی ٹھیک سر، جزاک اللہ۔ اور سر یہ ہم جو عربک کے رولس پڑھتے ہیں، ان کا اجرا نیکسٹ سیمسٹر سے ہوگا یا پھر اگلے سیمسٹر میں ہوگا، کس طرح ہوگا؟ یہ جو ہم ساتھ آخر میں مشقیں حل کرتے ہیں وہ اجرا ہی ہوتا ہے۔ سر ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی عربک ٹیکسٹ ہو، بک ہو، اس میں سے ہم پڑھیں اور پھر وہ سارے چیزوں کو وہ کریں؟ اصل میں ایسا شاید مشکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعراب جو مدارس کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی جو بک ہوتی ہے نا اسی کو ہی اجرا جی کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک۔ یعنی اس کا الگ سے اس طرح کو پیریڈ نہیں ہوتا کہ اجرا کیا جائے، بلکہ حدیث کی بک جو ہے وہ بغیر اعراب کے لی جاتی ہے۔ بچوں کو کہا جاتا ہے جی آپ نے اعراب والی بک نہیں خریدنی اور پھر آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ ٹھیک تو ٹھیک۔ باقی یہ آپ کی گرامر جو ہے وہ 3-4 سیمسٹر تک چلے گی، اور اس میں ممکن ہے آگے جا کر کوئی ایسی بات آ جائے، تو اس میں جو حدیث کا پیریڈ ہے وہاں آپ سر سے کہا کریں جی عبارت جو ہے وہ آپ سے پڑھوائیں۔ تو ابھی چونکہ پہلا سیمسٹر ہے تو پہلے سیمسٹر کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ آدمی اعراب یا عبارت پوری پڑھ پائے، تو کوئی 1-2-3 سیمسٹر پڑھنے کے بعد پھر کچھ نہ کچھ اجرا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ابھی تو فی الحال آپ نے رولز بھی پورے نہیں پڑھے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں یہ جتنے پڑھ لیے ہیں یہ پختہ ہو جائیں، کیونکہ آگے جو ہے بار بار یہی رولز جو ہیں مختلف انداز میں یا کچھ تفصیل کے ساتھ پیش ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ہوں گی یہی چیزیں،
اگر یہ آپ پختہ کر لیتے ہیں بنیادی طور پر تو آگے آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ. چلیں جی، پھر ہم کلاس کلوز کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کویشچن نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر جو بھی کسی قسم کی بات ہو آپ پرسنل میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور گروپ کے اندر بھی ہم انشاءاللہ اس کو شیئر کر دیا کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.